بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انگلش کلاس 8 کے یونٹ 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسرسائز کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ حل کریں گے۔ یہ ایکسرسائز 2 حصوں پر مشتمل تھی، یعنی پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ یہ پارٹ 2 ہے اور پارٹ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اس ویڈیو میں صرف وہی سوالات شامل ہیں جو صرف امتحان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں یا جن کے بورڈ ایگزام میں آنے کے سب سے زیادہ امکانات۔ یہ ویڈیو خاص طور پر بورڈ ایگزام کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کا انداز بھی کلاس 9 کے انگلش پیپر پیٹرن کے مطابق ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کوئی حصہ سکپ نہ کریں تاکہ آپ کی تیاری مکمل ہو۔ اور ہاں بیٹا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ انگلش اور باقی سبجیکٹ کے تمام یونٹس اور ایکسرسائز کے سلوشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیے بیٹا اب شروع کرتے ہیں یونٹ 5 کی ایکسرسائز کا دوسرا حصہ۔ شروع کرتے ہیں ای پہ ہے ٹینسز یعنی زمانے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس زمانہ فعل حال مکمل۔ اوہ نو I have received the news of my uncle death just now. ارے نہیں، مجھے ابھی اپنے چچا کی موت کی خبر ملی ہے۔ The seats of the bus have already been sold. بس کی سیٹیں پہلے ہی فروخت ہو چکی ہیں۔ This tense is used. یہ زمانہ استعمال ہوتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے for an act that is completed by now without specifying the time. ایسے کام کے لیے جو وقت مخصوص کیے بغیر اب تک مکمل ہو گیا ہو۔ In this tense we use has or have and the third form of the verb as. اس زمانے میں ہم has یا have اور فعل کی تیسری حالت استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ایگزامپل میں یہ سینٹینس لکھے ہوئے ہیں I have not taken my lunch yet. میں نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ سیکنڈ ہے I have not seen him since Eid. میں نے اسے عید کے بعد سے نہیں دیکھا۔ سی پہ ہے The writer has completed half of his novel. مصنف نے اپنا ناول کا آدھا حصہ مکمل کر لی ہے۔ اور ڈی پہ ہے I have not spoken to her for more than a week. میں نے ایک ہفتے سے زیادہ اس سے بات نہیں کی۔ ای پہ we have finished our work. ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اور اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے to denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment as. ایک کام کو ماضی میں کسی وقت شروع ہونے پر ظاہر کرنا اور حال تک جاری رکھنا، جیسا کہ I have met him for a long time. میں اس سے کافی عرصہ سے ملا ہوں۔ We have lived here for 5 years. ہم 5 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہے present perfect continuous tense. زمانہ فعل حال مکمل جاری۔ This tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. یہ زمانہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ماضی میں کسی وقت شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے۔ In it we use have been or has been and ing form of the main verb. اس میں ہم has been یا have been اہم فعل کی ing والی حالت استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پہلا ہے I have been waiting. یہاں پہ ing کا استعمال ہے for the bus for 2 hours. میں 2 گھنٹے سے بس کا انتظار کر رہا ہوں۔ B ہے she has been doing her homework all the evening. اور doing کا do سے doing بنا ہے، وہ ساری شام اپنا ہوم ورک کرتی رہی۔ The baby has been sleeping suddenly for 2 hours. بچہ 2 گھنٹے سے اچھی طرح سو رہا ہے۔ I do not seen her since 2010. میں نے اسے 2010 سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد it has been raining since morning. صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ ریننگ کا ing والا فار اور سنس کا استعمال یا یوز آف فار اینڈ سنس ہے۔ We often use for and since when talking about time.
ہم اکثر فار اور سنس استعمال کرتے ہیں جب وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جب آپ وقت پر بات کرتے ہیں کسی ٹائم پر تو آپ سنس اور ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ We use for a period of time، ہم for جمع a period of time کے ساتھ for استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپل ہے for 5 months، for ages، اور he has been living in Paris for 5 years، وہ 5 سال سے پیرس میں مقیم ہے۔ for 5 months 5 مہینے پہلے، 5 months ago 9، اب یہ ہے اور 5 مہینے پہلے فار ہوگا۔ جیسے ہے for 6 minutes، for 1 day، for 2 hours، for 4 weeks، for 10 year، اور for ages، for year۔ تو جب since ہوگا we use since plus start of a period، تو ہم جو ہے وہ since کے ساتھ وقت شروع ہونے کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ اگزامپل ہے since مارچ سے، since 2019 2019 سے we have been playing cricket since March، ہم مارچ سے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ مارچ جو ہے اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے since، اینڈ نو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، حال زمانہ حال ہے۔ since 11 o'clock 11 بجے سے، since Saturday ہفتے سے، since نومبر سے، since 2021 2021 سے، since I left home جب میں نے گھر چھوڑا سے، اور since dinner time کھانے سے پہلے سے، اور since I got up اور اٹھنے سے۔ اگزامپل ہے علی has lived in Pakistan for 8 years، جیسے علی سال سے پاکستان میں مقیم ہے، یہ فار کی اگزامپل ہے، اور یہ since کی اگزامپل دی ہوئی ہیں۔ I have worked at the bank for 5 months، میں نے اس بینک میں 5 مہینے کام کیا۔ عالیہ has not been to a party for ages، عالیہ کئی سالوں سے کسی پارٹی میں نہیں گئی، تو یہاں پہ since کی اگزامپل ہے it is been raining since morning، جیسے صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ I have lived in Pakistan since my childhood، میں اپنے بچپن سے پاکستان میں رہ رہا ہوں۔ I have not seen تلا since lunch time، میں نے دوپہر کے کھانے کے وقت سے تلا کو نہیں دیکھا، تو یہاں پہ ہے since کا استعمال، وقت کے ساتھ جب سے کام شروع ہوا ہے، اور یہاں پہ ہے فار کا استعمال کہ کتنے سالوں سے یا کتنے ٹائم سے آپ رہ رہے ہیں۔ Put the given verb in the correct present tense perfect of perfect continue، دیے گئے فعل کو درست زمانہ حال میں لگائیں مکمل یا عمل جاری میں۔ She look for her watch for 2 hours but she not find it yet، تو اس کو لگائیں گے، آنسر ہے she has been looking، لوک کے ساتھ looking ہو جائے گا، اور has been کا استعمال ہے for her watch for 2 hours but she has not found it، has کے ساتھ not کا استعمال ہو جائے گا، find سے found ہو گیا۔ دوسرا ہے I wait for you since 3 o'clock in the afternoon، تو اس کا بنے گا wait کا I have been waiting، ing لگ جائے گا for you since 3 o'clock in the afternoon۔ The maid finish her work in the kitchen، تو اس کا کریکٹ ہو جائے گا، آنسر ہے the maid has been finishing، تو یہاں ing ہے اور has been کا استعمال ہے her work in the kitchen۔ 4 ہے I not see her for a long time، تو اس کا ہو جائے گا I have not seen see کی سیکنڈ فارم ہے her for a long time۔ 5 ہے he already leave for England for higher study، تو اس کا ہو جائے گا he has already been living۔ 6 ہے you discuss the problem for the last half an hour but I am afraid I not listen، تو اس کا کریکٹ ہو جائے گا you have discussed، discuss سے discussed have استعمال ہوگا the problem for the last half an hour but I am afraid I have not listened۔ 7 ہے they not buy any dress for the last 2 years، تو اس کا ہو جائے گا they have not been buying any dress for the last 2 years۔ 8 پہ ہے they work for this project for a year، تو اس کا کریکٹ ہو جائے گا they have been working for the project for a year۔ 9 نمبر ہے he work as the editor of this newspaper since 1990، آنسر ہے
He has been working as the editor of his newspaper since 1990. 10 है he steal things since childhood. इसका इस्तेमाल होगा he has been stealing things since childhood. इसके बाद आता है writing skill यानी लिखने की मुहारतें. A पे है read and follow step given below the write the summary of the text. हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु. हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुलासा लिखने के लिए दिए गए नुकात को पढ़ें और इनकी पैरवी करें. तो नुकात है समरी राइटिंग के लिए. सबसे पहले है 1 पे आइडेंटिफाई द मेन डिवीजन, अहम तकसीम की निशानदही करें. और दूसरा है जोट डाउन द कीवर्ड एंड मेन पॉइंट, और अहम नुकात को इकट्ठा करें, यानी जितने भी अहम पॉइंट हैं उनको इकट्ठा करना है. 3 पे है बी ऑब्जेक्टिव एंड डू नॉट मिक्स योर व्यू, और नजरिए को आपस में गड मड ना करें, मिक्स ना करें. 4 पे है सम अप योर द पॉइंट एंड पार्ट इन ओन वर्ड, अपने अहम नुकात और हिस्से अपने लफ्जों में लिखें. 5 पे है रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस केयरफुली, जो आपने इबारत लिखी है वो 2 या 3 मरतबा एहतियात से पढ़ें. और 6 पे है कंबाइन ऑल द पार्ट्स एंड चेक इट अगेन द ओरिजिनल टेक्स्ट, तमाम हिस्सों को इकट्ठा करें और इसे असल इबारत के साथ चेक करें. इमेजिन इफ यू गेट द चांस टू बी द रूलर ऑफ योर कंट्री, जरा सोचिए कि अगर आपको अपने मुल्क के हुक्मरान बनने का मौका मिले. व्हाट रिफॉर्मेशन यू वुड ब्रिंग ड्यूरिंग योर रीजन, तो आप अपने दौरे हुकूमत में क्या इस्लाहात लाएंगे. तो इसका आंसर है इफ आई गेट द चांस टू बी द रूलर ऑफ माई कंट्री, अगर मुझे अपने मुल्क का हुक्मरान बनने का मौका मिले. आई विल चेंज ए लॉट ऑफ थिंग, तो मैं बहुत कुछ बदल दूंगा. आई विल इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, मैं तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाऊंगा. एंड हायर टीचर फुल ऑफ डेविएशन, और लगन से भरे उस्ताज़ा की खिदमात हासिल करूंगा. I will give special attention to the facilities present in school, मैं स्कूलों में मौजूदा सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दूंगा. I will try to keep the whole country neat and clean, मैं पूरे मुल्क को साफ और सुथरा रखने की कोशिश करूंगा. I will keep the record of poor, मैं गरीबों का रिकॉर्ड रखूंगा. and needy people, और नादारों का. so that they must be taken care of, और इनका ख्याल रखूंगा. I will give more budget to hospital so that good health care should be given to the ill people, अस्पतालों को मजीद बजट दूंगा ताकि बीमारों को अच्छी सेहत और सहूलत मिल सके. I will make police more alert, मैं पुलिस को मजीद अलर्ट करूंगा. so that crime should be controlled, ताकि जुराइम पर काबू पाया जा सके. I will try to make my homeland a more perilous place to live in, मैं अपने मुल्क को रहने के लिए मजीद खुशहाल जगह बनाने की कोशिश करूंगा. इसके बाद सी पे है राइट एन ऐसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ की अहमियत पर एक मजमून लिखें. मेक ए माइंड मैप एज वेल फॉर चूजन ऑफ आइडिया, आइडियाज को इकट्ठा करने के लिए माइंड मैप बनाएं. तो आंसर में सबसे पहले होगा माइंड मैप इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ की अहमियत पर. तो पहले हम करेंगे जस्टिस वन ऑफ द कोर वैल्यू, इंसाफ इंतहाई अहम इकदार में से एक है. सेकंड पे होगा जस्टिस एंड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंसाफ और इस्लामी नुक्ताए नज़र. और इसे सेव सोसाइटी फ्राम चॉज, माशरे को अबतरी से बचाना. और चौथा पॉइंट होगा रूल ऑफ लॉ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, कानून की पासदारी का ख्याल रखना. तो ये माइंड मैप है. और अब इससे हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे है जस्टिस इज वन ऑफ द कोर वैल्यू इन ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन, इंसाफ तकरीबन हर मजहब में बुनियादी इकदार में से एक है. वेयर देयर आर ह्यूमन बीइंग, जहाँ लोग होते हैं. देयर आर प्रॉब्लम इश्यूज एंड क्राइम, वहाँ मसले मुसीबतें और जराइम होते हैं. सो व्हेन ए क्राइम हैपन्स ए ट्रायल हैपन,
اینڈ جسٹس بیکم امپورٹنس ٹو سرو. پس جب ایک جرم ہوتا ہے احتساب ہوتا ہے اور انصاف مہیا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. سو امپورٹنس آف جسٹس از آف پرائم ویلیو. پس انصاف اہمیت اولین درجے پر ہے. جسٹس از اے فروٹ آف رول آف لا. انصاف قانون کی پاسداری کا پھل ہے. ان اے ہیلدی سوسائٹی ایک صحت مند معاشرہ رول آف لا از اسینشیل ٹو کیپ تھنگ ان آرڈر. چیزوں کو درست رکھنے میں قانون کی پاسداری ضروری ہے. if crime got out of control اگر جرائم قابو سے باہر ہو جائیں and life and property of citizen is not safe اور شہریوں کی املاک محفوظ نہ ہوں then society will be decline اور معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا. it will be complete mess and nothing will be safe یہ مکمل خرابی ہوگی اور کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا. so to keep order in the society پس معاشرے کو درست رکھنے کے لیے all the criminal must be punished تمام جرائم کو سزا ملنی چاہیے. justice served in time will keep everyone away from crime بروقت انصاف ہر ایک کو جرائم سے دور رکھے گا. اسلام is religious of peace اسلام and value that stress on equality in treats all of the people of society equally. اسلام دین و اقدار کا مذہب ہے جو برابری پر زور دیتا ہے. یہ معاشرے کے لوگوں کو بلا امتیاز without any special treatment بغیر کسی خاص رویے کے دیکھتا ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if my daughter فاطمہ would also commit crime اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی I would also punish her تو میں اس کو بھی سزا دیتا. یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم remained clear on serving justice to everyone. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو انصاف کی فراہمی پر واضح تھے. justice given on the give time save society from choice وقت پر قانون کی فراہمی معاشرے کو ابتری سے بچاتی ہے. when people keep waiting for the justice given to them جب لوگ انصاف کا انتظار کرتے ہیں and they do not get it then لیکن ان کو اس کی فراہمی نہیں ہوتی then crime is increased تو جرائم بڑھتے ہیں. so justice is inevitable in a society معاشرے میں انصاف ناگزیر ہے. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. انشاءاللہ تو لائک ضرور کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید تعلیمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.